الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی۔ جی آج ہم اپنا ٹریننگ سیشن اسٹارٹ ابھی کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے بتا دوں کہ یہ ہمارا انشاءاللہ مستقل ہی چلے گا، اور عید کے بعد ہم این ڈی او سیشنز کی طرف بھی جائیں گے، جو کہ اس وقت پاکستان میں میری معلومات کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہو رہے، ہم ہی کریں گے نیو ڈسٹریبیوشن اورینٹیشن کورسز۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بھی ٹرینر آتا ہے یا پریزنٹر آتا ہے، سب کی ایک خاص ایریا میں ایکسپرٹائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ بلاک چین کی زیادہ ڈیٹیل پوچھیں گے، مجھے نہیں آتی ہے، میں پراپر نیٹورک مارکیٹر ہوں اور وہی آتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹاپک پہ جس دن سیشن ہو تو کوشش کریں اسی ٹاپک پہ آپ سوال کریں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف جوائنٹ لوگ ہی آئیں اور نئے لوگوں کو انوائٹ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر ہم بہت کھل کے چیزیں باتیں ڈسکس کرتے ہیں، نیا آدمی کو برڈن محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اور کچھ ہمارے یہاں ایک مینٹلٹی پاکستان میں بہت زیادہ آ رہی ہے جب سے ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑی ہیں اور زیادہ موبائل وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ہم میں یہ آ گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیشن اٹینڈ کریں اور اس کے بعد ہم کمپلیٹ نالج آ جائے یا کامیاب ہو جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ لانگ ٹرم پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ T20 میچ نہیں ہے، یہ 5 روزہ میچ ہوتا ہے، تو اس میں مستقل سیکھتے رہنا پڑتا ہے اور آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کے بعد ابھی فاطمہ باجی اپنا سیشن دیں گی، اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، تو وہ میں اور فاطمہ باجی مل کے اس کے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جواب ہوگا، سوال ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اسے کلیئر کریں گے۔ جی فاطمہ باجی آپ اسٹارٹ کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ فاطمہ باجی آپ اسٹارٹ کر دیں سیشن۔ جی بھائی، میرا نیٹ تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے اور باقی سب لوگ جوائن ہو رہے تھے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ آف لائن پروسیس کے اوپر، کہ آپ آف لائن کس طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آن لائن ایک ڈے جو ہوتا ہے وہ ہمارا آن لائن ہوتا ہے اور ایک آف لائن ہوتا ہے، تاکہ دونوں ہی چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائیں، کیونکہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے آن لائن نہیں ہو رہا تو آپ آف لائن کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کوئٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہم آپ کو بس یہاں پہ سولوشنز دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آ کے پوچھیں۔ تو جو بھی آپ کو پرابلم ہو آ کے آپ ڈسکس کریں۔ آج ہم آف لائن مارکیٹنگ کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، تو آف لائن مارکیٹنگ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پراسپیکٹ لسٹ۔ سب سے مین جو چیز ہے وہ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مس کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ اسٹارٹ کریں یا کوئی بھی آپ کی ٹیم میں کوئی نیو ممبر آئے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اب یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کی کوئی ڈاؤن لائن میں آیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس سے ایک لسٹ بنوانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کانٹیکٹ لسٹ بنوانی ہے کہ اس کے موبائل میں کتنے کانٹیکٹس ہیں۔
جتنے بھی ہر کسی کے پاس 100 80 200 اتنے کانٹیکٹس ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ وہ جو ہے کانٹیکٹس اپنے ایک پیپر پہ لکھیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہاں مائنڈ میں کام نہیں کرنا ہے, لکھ کے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. تو اور اس لسٹ کو آپ نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک ہوں گے آپ کی اے کیٹیگری اور ایک ہوگی آپ کی بی کیٹیگری. ٹھیک ہے, اے کیٹیگری میں آپ کے وہ لوگ آئیں گے جو آپ کے قریبی ہوں گے, جیسے کہ بہت کلوز فرینڈز ہو گئے, کلوز کزنس ہو گئے, وہ لوگ جو کہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بلائنڈلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب کلوز لوگ آپ کے. ٹھیک ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی پلان شیئر کروں یا میں ان کو بتاؤں گی تو یہ اس چیز کو تھوڑا سیریس لیں گے. ٹھیک ہے, اور جو بی آپ نے کیٹیگری رکھنی ہے وہ آپ نے ان لوگوں کو رکھنا ہے کہ جن پہ آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہیں آپ کہ پتہ نہیں یہ جوائن ہو نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو سیریس لیں یا نہیں لیں. آپ نے اس چیز کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیا اپنے کانٹیکٹ لسٹ کو. ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس بہت سارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. آپ فرینڈس اور فرینڈس کے کانٹیکٹس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے کوئی گروپس ہیں وہاں سے آپ کانٹیکٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جن سے آپ کی تھوڑی سلام دعا ہے, کبھی آپ کی ملاقات ہوئی, ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کزنس کے فرینڈ ہیں تو ہم ان سے کبھی ملے, ہماری کوئی بات چیت ہے, یا کزنس کے کزنس ہیں ان سے ہے. تو اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کو بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح اس کو ڈیوائڈ کر لیا. اب آپ نے ان کو پلان شیئر کرنا ہے, لیکن ایک دم سے آپ نے ان کو پلان شیئر نہیں کرنا. یہاں پہ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے ہم سے کہ ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ پرسن جوائن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اپنی طرف سے ازمپشنس کر لیتے ہیں, یا میں نہیں بتا رہی اس نے تو جوائن ہی نہیں ہونا. تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لسٹ میں آپ نے ہر ایک کو ایڈ کرنا ہے. جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں نا, آپ نے ان تمام لوگوں کو اس لسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور ان کے لکھنے ہیں نیمز اور نمبرز آگے مینشن لکھنے. ٹھیک ہے, کاپی پینسل لے کر. اس کے بعد جو دوسری ہماری مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ مائنڈ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سیلنگ کر رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے جو پلان ہے اس کو لے کے ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ اگر میں کسی کے سامنے اس پلان کو شیئر کروں گی تو پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھے گا کہ میں یہاں کیا سیل کر رہی ہوں, کیا میں اس کو پلان بیچنے آئی ہوں, میں کوئی اسکیم کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہر کسی کے مائنڈ میں چاہے آپ جوائن ہو گئے ہیں بٹ کچھ نہ کچھ اس طرح کے کوشچنس رہتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو پہلے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی کو پلان سیل کر رہی ہوں, میں کوئی چیز سیل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ پروڈکٹ تو ہے نہیں جو میں آپ کو کہوں کہ آپ پروڈکٹ سیل کریں. تو یہاں پہ کیا ہے, ہم مارکیٹنگ پلان ہی سیل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے یہ مائنڈ میں چیز نہیں رکھنی. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں بھی اس کو ایک اپارچونیٹی دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اپنی جو سوچ ہے آپ نے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے کہ جیسے مجھے کسی نے ایک اپارچونیٹی انٹروڈیوس کروائی, میں بھی اپنے اس کلوز فرینڈ کو, کلوز کزن کو ایک اپارچونیٹی انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. اگر تو وہ جوائن ہوتا ہے ویل اینڈ گڈ ہے, اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ جوائن نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے ایسے لوگ دیکھنے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ جن کے ڈریمز ہیں, کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نا وہی پرسن آگے جاتا ہے جس کے ڈریم زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جنون سے کام کرتا ہے یہاں پر. کیونکہ یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریجیکشنز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے کام کے ساتھ آپ کو شوق نہیں ہے نا اگر کام نیٹ ورک مارکیٹنگ کا, تو آپ آگے نہیں جا سکو گے. آپ بہت جلدی تھک جاؤ گے کیونکہ ریجیکشنز آئیں گے. ٹھیک ہے, چیلنجز آئیں گے, تو آپ کو یہ ہوگا کہ بس مجھ سے نہیں ہوگا. اور میں نے 1000 روپے تو لگائے تھے تو کیا ہوا, مطلب یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ تھوڑی ہے. مطلب یہ کل نمان بھائی نے بھی ڈسکس کیا تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا آگے مزید, ورنہ میں ایک بات اور کرتی کہ یہ واقعی میں ہماری مینٹالٹی ہے. اگر ہمارا اس چیز سے ہی لے لیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ٹیوشن بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر ہم فیس پے کریں. ٹھیک ہے, اور ایک وہ اسکول ہے جہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے جہاں پہ فیس نہیں لی جاتی, وہاں پہ آپ ذرا جا کے اسٹوڈنٹ کی میجورٹی دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی اٹینڈنس ہوتی ہے. اور ایک وہ اسکول جہاں پہ فیس لی جاتی ہے, تو ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چھٹی نہیں کروانی, ہم فیس دیتے ہیں. تو اسی طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ کمپنیز جو کہ آپ سے بہت پیسہ لے رہی ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے رہی ہیں,
20-30 ہزار روپے لے رہی ہیں، وہاں پہ پھر بندہ خود سے کام کرتا ہے کہ نہیں ہم نے یہاں پیسے لگائیں. اور جو اس طرح کے پلانز ہیں جہاں پر آپ کا فائدہ زیادہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بہت کم ہے، وہاں پر آپ بہت جلدی نا اس چیز کو ہلکا لے لیتے ہو. اگر میں کہوں کہ 1000 روپے تو لگائے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دو، تو یہ آپ نے اپنی تھوڑی سی سوچ کو بدلنا ہوگا. اگر 1000 روپے ہیں تو وہ بھی آپ کی ہی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہیں نا، وہ بھی آپ کے گھر میں آپ کے اسپاؤس یا آپ کے فادر، آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ کے ہی کمائے ہوئے پیسے ہیں نا جنہوں نے محنت سے کمائے، تو آپ اس کو کیسے ویسٹ ہونے دو گے؟ آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے اور آگے جانا ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس ہاں میں نے ریکور کر لیا اور بس ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے اگر ریکور کر لیا تو ظاہر ہے جب آپ کی فرسٹ یا سیکنڈ انکم آنے لگے گی تو آپ کو خود ہی شوق پیدا ہوگا کہ نہیں میں نے آگے سے آگے جانا ہے، کام کرنا ہے. تو مقصد صرف اتنا ہی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آنے کے بعد لوگ کیا ہوتے ہیں بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کو پراپر نالج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ آدھی نالج لے کے آگے ڈیلیور کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جب ریجیکشن فیس کرتے ہیں تو بولتے ہیں یہ ایک فضول کام ہے، انتہائی فضول کام ہے، کوئی جوائن نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلے پراپرلی کام کو سیکھنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے، جبھی آپ کو رزلٹ ملیں گے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہم آن لائن آپ کو سکھا رہے ہیں ویسے آف لائن سکھا رہے ہیں. اب نعمان بھائی ان کا آف لائن کا بہت ماشاء اللہ سے 9 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے. تو اب آپ کا جو بھی کوشچن ہے آپ لوگ پوچھیں، اور ہم نعمان بھائی کے ایکسپیرئنس سے بھی سیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے آف لائن اپنی مارکیٹنگ کو، اپنی ٹیم کو بلڈ کیا. جی السلام علیکم. دیکھیں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے جب ایم بی اے کیا تھا تو ہمیں ایک چیز پڑھائی تھی کہ مور پین مور گین، لیس پین لیس گین. تو جس کام میں دکھ زیادہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ صلہ بھی زیادہ ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نے 2015 میں جوائن کی تھی، اور میری صبح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ہے میری ایک اچھے لیول پہ. شام میں پہلے پارٹ ٹائم اکاؤنٹس بناتا تھا، اور اس میں بھی مجھے کہیں میں 2 گھنٹے 2015 میں دیتا تھا تو 20,000 25,000 15,000 مل جاتے تھے. مطلب ایک ہائی پروفائل اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے میری ورکنگ تھی. لیکن مجھے کسی نے 2010 میں انوائٹ کیا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. کراچی کی ایک لڑکی کی تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ صبح کی جاب تو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، گورنمنٹ جاب ہے، 18 گریڈ کی جاب ہے، لیکن شام میں یہ جو اکاؤنٹس بناتے ہیں ادھر ادھر جا کے، اس کی جگہ آپ اپنا کام کریں. تو میں انہیں بولتا تھا کہ میرے پاس تو انویسٹمنٹ تو نہیں ہے نا، جتنی تنخواہ آتی ہے وہ ظاہر بات ہے میرے گھر کے میں یوز ہوتی ہے. تو انہوں نے اس وقت مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ ریکمینڈ کیا تھا 2010 میں. تو میں نے بولا کہ میں سیدھا سیدھا اکاؤنٹنٹ ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا سمجھانا، اور میں نے جوائن نہیں کیا تھا. 2015 میں پھر اسی لڑکی نے مجھے کیا کہ نعمان بھائی جوائن کر لیں، اور مطلب اپنا کام اپنا ہوتا ہے، بھلے بندہ 1,000 کمائے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے بات اس بندی کی سمجھ میں آئی اور میں نے جوائن کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ. اچھا، آپ لوگوں کو یقین کریں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے یہ رین بی این بی کا نا. 1,000 روپے 900 بلکہ آج کل تو 850 پہ ہی جوائننگ ہے. ہم نے جب جوائن کیا تھا تو اس وقت جو میرے سامنے کمپنی آئی تھی ملیشیا سے آئی تھی، وہ پروڈکٹ بیسڈ کمپنی تھی. 2015 میں اس کی جوائننگ 22,000 میں تھی، تو میں نے کی تھی 22,000 2015 میں. آج کے 1 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے نا. اچھا، جوائن کرنے کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں ہر جگہ اچھی اپلائنیں نہیں ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھا ماحول نہیں ملتا، بہت سی سیاستیں ملتی ہیں انسان کو. تو وہاں جب میں نے جوائن کیا، جب میں نے کام کرنا چاہا تو میری اپ لائن تو ظاہر بات ہے ایک فیمیل تھی، وہ ظاہر بات ہے میرے ساتھ چائے کی ہوٹلوں پہ مطلب سڑکوں پہ تو دوڑ نہیں لگا سکتی تھی. وہ زیادہ زیادہ تھوڑا بہت گائڈ کر دیتی تھی کہ جاؤ کام کرو. تو میں نے بڑا ٹف ٹائم گزارا، لیکن میں نے ایک چیز طے کر لیا تھا کہ جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بیج پہنا ہے تو اسے اب اتاروں گا نہیں.
ناکامی کا لیبل نہیں لگا ہوا خود کے اوپر، میں لگا رہا یقیناً شروع کے 6 مہینے مجھے ایک جوائننگ بھی نہیں ملی تھی، اور میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا اس 6 مہینے میں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد میں نے ایک بڑی مشکل کمپنی میں سوئچ کیا، اس کی ریپو اچھی نہیں تھی، آج بھی اچھی نہیں ہے، پروڈکٹ بیسڈ کمپنی تھی، میں نے وہاں صرف پارٹ ٹائم کام کرتا تھا اور صرف سنڈے جاتا تھا، اور میں نے 48 کی ٹیم بنائی 4 مہینے میں، جہاں لوگ وہاں پورے دن جو بیٹھتے تھے نا، لڑکے لڑکیاں سر اور میڈم بن کے، وہ بیچارے فون پہ لگے رہتے تھے، اخباروں میں اشتہار دیتے تھے، اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ پورے ہفتے میں لوگوں کو انوائٹ کرتا تھا، اتوار کو سیمینار میں اپنے لوڈ بھر دیتا تھا۔ مطلب وہاں سے مجھے کامیابیاں شروع کرنے ہونا شروع ہوئی، لیکن پھر بھی بات وہیں آ کے رکتی تھی کہ پاکستان میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ نہ سیکھنے والے لوگ ہیں نہ سکھانے والے لوگ ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں ہی نہیں پاکستان میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، بس جوش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں، چیخ مطلب شاؤٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں لیڈر فلاں لیڈر، لیکن کوئی ڈیپتھ میں پڑھا لکھا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے، ایڈمائر نہیں ہوتا ہے ان باتوں سے۔ 2018-19 میں نے سننا شروع کیا سونو شرما، ڈاکٹر سریکھا وغیرہ کو، یہ انڈیا کے بڑے لوگ ہیں، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کس بلا کا نام ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کتنا بڑا بزنس ہے، وہ جیسے پاکستان میں 2 ٹکے کا بنایا ہوا لوگوں نے۔ تو پھر میں نے وہاں ان ڈاکٹر سریکھا بھرراوا وہاں کی ٹاپ 5 میں، تو ان سے بات کی میسج کر کے، انہوں نے بولا میں آپ کو ٹائم تو نہیں دے سکتی، میں بہت بزی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں آپ اپنے مختلف گروپس میں جوائن کر لیتی ہوں، وہاں آپ بیٹھ کے سیکھیں۔ اس طرح دیکھیں نا، بندہ پانی ہے نا، ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ میں نے کوئٹ نہیں کیا، حالانکہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے کراچی میں جو ایک دور تھا جب پراپرٹی بوم پہ تھی، تو میں نے جن لڑکوں کو اسٹیٹ ایجنسیوں پہ بھیجا تھا وہ آج آڈو میں ڈھونڈتے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں پراپرٹی کے کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوں، تو میں نے نہیں کیا تھا۔ تو میں 2019 سے میں نے انڈینس کو سننا شروع کیا، بہت زیادہ لرننگ، مطلب اس حد تک کہ اب تک میرا یہ حال ہے کہ میں کم از کم 1 گھنٹہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو ضرور سنتا ہوں رات میں، مختلف ویڈیوز، مطلب اپنا لرننگ کا سفر ختم نہیں کرتا ہوں۔ ابھی اس سیشن میں میرے خیال میں فوزیہ باجی ہیں، وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے جاتی ہیں، میرے استادوں میں سے ہیں، تو لگا رہا وہ سیکھتا گیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں آپ نے سیکھنے کا کام چھوڑا وہاں آپ کا چیپٹر 0۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جتنا سیکھیں گے اتنا آگے جائیں گے۔ اچھا، ایک چیز جو آج کل میں اپنے ہر سیشن میں زور دے رہا ہوں، اور وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہوتا یہ کہ ہم بڑی محنتوں سے یہ کمیونٹی بناتے ہیں، یہ ٹیم بناتے ہیں، اور لوگوں کو کام سکھا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی نیگیٹو سائڈ سے آواز آتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں، وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں، جو ایک اسکیم پونزی اسکیمز ہوتی ہیں کہ آپ $50 لگائیں، آپ کو بغیر میں وہ انہیں سمجھاتے ہیں، نعمان بھائی تو آپ کو خوار کرا دیں، اتنا تھوڑی کام ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسے لگا دو، مزے سے بیٹھ کے اپنا گھر میں انجوائے کرو، ڈیلی کا پروفٹ آئے گا۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ وہ چند مہینوں بعد وہ ویب سائٹس بند ہو جاتے ہیں۔ نیٹ ورک، مجھے ایک میرے سینئر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، راجپوت تھے، وہ راجپوت لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے تھے نعمان، مجھے کہا تھا کہ نعمان جعفری کبھی ہے نا یہ 2 نمبر ویب سائٹوں کی طرف مت جانا۔ میں نے بولا یہ کیا ہوتی ہیں؟ بولا یہ وہ ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہارا پیسہ ڈبل ہو جائے گا بغیر محنت کے۔ میں نے بولا اچھا، میں نے بولا سب تو وہیں جاتے ہیں، بولا تم مت جانا۔ میں نے بولا صحیح۔ وہ انہوں نے بولا نعمان بھائی جو 1 لاکھ روپے تمہیں دے گا نا، اس کی جیب میں تھانے کے SHO کا نمبر بھی ہوتا ہے، اس کی جیب میں FIA کے انسپیکٹر کا بھی نمبر ہوتا ہے۔ تو عزت اگر بنا کے رکھنی ہے تو یہ فضول کاموں کی طرف نہیں جانا، سیدھا سیدھا پروڈکٹ بیسڈ کمپنیوں میں کام کرو، یا میٹرکس ٹیبلز والی کمپنی میں، جیسے رائٹ گین بھی میٹرکس ٹیبل والی کمپنی ہے۔
تو بولا ان میں کام کرتے رہو، وقت کے ساتھ آپ ضرور کریں۔ تو آپ کو بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں وہی کامیاب ہوا ہے جس نے پین لیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ارسطو کی، سکندر اعظم کا استاد تھا، مشہور فلسفی تھا۔ ارسطو کا یہ حال تھا کہ وہ ایک غلام بچہ تھا، پانی پلاتا تھا شہزادوں کو جہاں وہ پڑھتے تھے۔ آج شہزادوں کو کوئی نہیں جانتا، ارسطو کو پوری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے فوکس کا یہ حال تھا، ہمارے یہاں تو اکثر ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہم لوگ میٹنگیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ارسطو کا یہ حال تھا کہ وہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو موٹیویشن کے سبق دیتا تھا، لوگ سنتے تھے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، بابا آدم کے دور سے لے کے آج تک جس نے بھی تخلیقی بات کی ہے، کریٹو بات کی ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے۔ تو اس وقت کے جو خوش آمدید ٹولہ تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ تمہارے خلاف ہے نا، لوگوں کو اکسا رہا ہے بغاوت پہ۔ تو ارسطو کو 9 سال جیل میں ڈال دیا۔ جب ارسطو باہر نکلا تو وہ چند سینکڑوں لوگ تھے، وہ ہزاروں بن چکے تھے۔ اس میں جو فلسفہ لوگوں کے کانوں میں ڈالا تھا، دلوں میں ڈالا تھا، وہ پھیل چکا تھا۔ تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک ہی بات کی سلام دعا کے بعد کہ ہماری بات کہاں رکی تھی تاکہ دوبارہ وہیں سے شروع کریں۔ تو دیکھیں زندگی میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ 100 میں سے 3% لوگ خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور 3% لوگ اس دنیا کے ہیرو ہیں، وہ راج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طے کریں کہ 3% میں جانا ہے یا 97 میں جانا ہے۔ اگر 97 میں جانا ہے تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اپنا ہے نا ٹائم ضائع نہ کریں، وہ جو بھی جابس مصروفیات ہیں اسے کنٹینیو رکھیں۔ 3% میں جانا ہے نا، تو 3% میں جانے کے لیے بہت زیادہ خود پہ سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے میری فوزیہ باجی اس وقت موجود ہیں، یہ بھی میری اپ لائن تھی، میری کئی اپ لائنس نے میرے پہ بہت زیادہ کام سکھاتے وقت سختی کی۔ میرے ایک دوست نے بولا کہ تم اتنے ماشاءاللہ بہترین جاب کرتے ہو، تمہارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور تم کیوں مطلب اپنی اپ لائن کی اتنی سنتے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کا کہنا یہ تھا، میں نہیں کہتا، وہ کہتا تھا کہ تمہیں ان سے زیادہ آتا ہے۔ تو میں نے انہیں اس دوست کو کہا تھا، میں نے بولا استاد استاد ہوتا ہے، اور جس کا استاد نہیں ہوتا وہ زیرو ہوتا ہے۔ اور میں نے بولا تھا ایک 20,000 لیٹر کا ٹینکر جو ہوتا ہے وہ بھی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مینٹورز کی، اپلائنس کی عزت کرنا ہم پہ لازم رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جتنا ڈسپلین میں آئیں گے، ابھی جو آج میں نے اپنی کمیونٹی میں چیزیں ڈسکس کی تھی، شاید سینئرز نے بھی ابھی تفصیل سے نہیں پڑھا ہوگا، اس میں مطلب وہ آپ پڑھیں این ڈی او ٹریننگ، کیا وہ پڑھنے کے بعد کوئی الٹے سیدھے ویب سائٹس پہ جا سکتا ہے؟ جائے گا تو بہت ہی بدقسمت آدمی ہوگا جو یہ سب جان کے جاتا ہے۔ اس میں وہ جو ہم چیزیں کرائیں گے وہ کوئی 1 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوگا، وہ پورا ایک کورس ہوگا، اور ہم فری آف کاسٹ دیں گے۔ عام طور پہ یہی مسئلہ آتا ہے نا کہ ہم فیس نہیں دے سکتے، ہم فیس لے ہی نہیں رہے، ہم ٹائم مانگ رہے ہیں آپ سے۔ تو آپ سیکھتے جائیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک بیٹنگ جیسے ہوتی ہے نا، کرکٹ میں بیٹسمین جب وکٹ غلط شاٹ کھیلتا ہے، بال مس ہوتی ہے، وہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وکٹ ہوتی نہیں ہے، یعنی آپ کے سامنے 25 کروڑ عوام ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، 3.5 کروڑ کا شہر ہے، اگر 30 آدمیوں کو غلط بھی انوائٹ کر لیا تو 31ویں کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو آپ کے پاس اتنی عوام ہے کہ آپ کو کبھی پراسپیکٹس کی کمی نہیں ہوگی، بس شرط یہ کہ آپ پراسپیکٹنگ سیکھیں، جو آج فاطمہ باجی کا ٹاپک تھا۔ تو پراسپیکٹنگ سیکھیں، اور یقین کریں مطلب فاطمہ باجی کو ابھی میں نے ریکویسٹنگ کر کے ایکٹیو کیا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ تو لیکن اس سفر میں مجھے 4 مہینے لگے،
میں نے اپنی لسٹ میں نام لکھا ہوا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں انہیں ایکٹیو کروں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری مدد کی. تو جب جو نیٹ ورکر ہوتا ہے نا وہ ایک ٹارگٹ کلر کی طرح ہوتا ہے. ٹارگٹ کلر کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے، انہیں ٹارگٹ کرتا ہے. میں غلط اس میں نہیں بولا، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جیسے 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو ان میں ہماری نظر ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک یا دو ہمارے بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ جب تک سسپیکٹ ہوتے ہیں، پروسپیکٹ نہیں بنتے. ان 10 میں سے 2 لوگوں کو ہم سلیکٹ کریں گے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے سلام دعا کی اور بولا وین بی این بی جوائن کر لو، ایسے نہیں ہوتا ہے. پہلے ہم ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں، انہیں ان کی سنتے ہیں. پھر ان کو ہم جانچتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے زندگی میں. اور ہر آدمی کی ضرورت، زیادہ تر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انکم بڑھائیں. اس ضرورت کو ہم اپنے بزنس سے کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا نا، بغیر سنے سنانا شروع کر دی، تو آپ ہو جائیں گے سیل مین، کنسلٹینٹ نہیں ہوں گے. ہمیشہ کنسلٹینٹ بنے، لوگوں کی سنیں، انہیں سولوشن دیں. تو اس نیٹ ورک میں، اور اس پہ یقین رکھیے گا کہ 100 بیکار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے سے اچھا 10 اچھے لوگ جوڑ لیں جو پلین ہو، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں. میں کوئی پروفیشنل ڈبیٹ کرنے والا آدمی نہیں، بہت کم بولتا تھا کسی دور میں. نیٹ ورک مارکیٹنگ نے مجھے بولنا سکھایا ہے. تو یہ میری بات ہے. آپ لوگوں کو میں بس اتنا بتا رہا ہوں کہ یہاں آپ کو کبھی ہمارے ساتھ نقصان نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ. جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں انہیں اندازہ ہے. رہا کامیابی کا، تو یہ کوشش ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ کوئٹ نہیں کریں گے، موجود رہیں گے سسٹم میں، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو 6 مہینے بعد، سال بعد کمانا شروع ضرور کریں گے. لیکن دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ صبر ہوتا ہے. ابھی میں نے قرآن پاک کی صورت بھی میں بھی صبر کی صفت آئی تھی نا. صبر کا مطلب اردو میں ہوتا ہے، کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ اس پہ صبر کر لیں، لیکن عربی میں اس کا بڑا مختلف مفہوم ہے. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہادری سے رکاوٹوں کا مقابلہ کریں، مشکلات کا مقابلہ کریں. عربی میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں اگر ہمارے درمیان ابھی کوئی تھوڑی بڑی ایج کے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ 3 بیٹسمین، 3 بھائی تھے کراچی کے کرکٹ ٹیم میں، حنیف محمد، صادق محمد اور مشتاق محمد. حنیف محمد جو بڑے بھائی تھے، جن کا بیٹا شعیب محمد ہے، ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک نہیں ٹوٹا ہے. مطلب حنیف محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اگر ابھی زندہ ہوتے تو تقریباً 90 پلس کے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک ریکارڈ ہے، اور بڑا عجیب ریکارڈ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. وہ اوپنر آئے تھے ٹیسٹ میچ میں، آسٹریلیا یا ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ تھا. پاکستان کی ٹیم کے مینجمنٹ نے طے کیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، ہمیں ڈرا کرنا ہے. یعنی جیتنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی نا، بہت مضبوط ٹیم تھی سامنے والی. ہمیں ڈرا کرنا ہے. حنیف محمد 5 دن پچ پہ کھڑے رہے، ڈرا کیا. یعنی کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، رن شاید انہوں نے 50 ہی بنائے تھے 5 دن کھڑے ہو گئے. لیکن وہ بندہ 5 دن کھڑا رہا، اور وہ آج بھی گینیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اوپنر آئے تو 5 دن. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں روزانہ مٹھائی نہیں ملتی ہے. اس میں مٹھائی انہیں ملتی ہے جو لانگ ٹرم اس میں اپنا کیریئر بناتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے مشکل باتیں لگ رہی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے مطلب ایسی ٹیم یہاں سے بنائیں کہ جو، اگر ہم آج 3000 پلس کمیونٹی ہیں تو جون میں ہم 5000 کراس کریں، اور کیا کہتے ہیں دسمبر میں ہم 10,000 پہ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کراچی کا ایک نیٹ ورکر ہے ڈی ایچ این، وہی لایا تھا پاکستان میں. اس سے میں نے ایک بات پوچھی تھی، میں نے بولا تھا کہ ایک کمپنی کا نام لیا، میں نے نام نہیں لوں گا آپ سے.
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فلاں کمپنی ہے، یہ اس کا مارکیٹنگ پلان بہت اچھا ہے لیکن کامیاب نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ ان کا ٹریننگ سسٹم نہیں ہے، ان کے یہاں ٹریننگ سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں اچھے لیڈرز پیدا ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ یاد ہے کہ میں زیادہ ٹریننگ دیکھیں ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے، صرف سنڈے کے علاوہ. کل بھی سمیرا باجی کا ہے، سعودیہ والی کا لیکچر. ٹھیک ہے نا. تو ڈیلی بیس پہ سکھا رہے ہیں، جس کو جب ٹائم ملتا ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. زیادہ سے زیادہ سکھا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سکھا رہے ہیں. اور موٹیویشن دیکھیں، آپ یہ بولتے ہوں گے کہ موٹیویشن کی باتیں سن سن کے بوریت ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ جو بازار ہوتے ہیں اس میں رات کو چوکی دار ٹہلتے ہیں اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ آوازیں دیتے ہیں جاگتے رہنا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنی توانائی خرچ کرتے ہو، کوئی جاگتا ہے آپ کے کہنے پہ؟ سب سو رہے ہیں گھروں پہ. تو اس نے بولا چوکی دار نے کہ میں اس لیے جاگتے رہنا آوازیں لگاتا ہوں تاکہ میں خود جاگتا رہوں. اگر میں یہ آواز لگانا چھوڑ دوں گا تو کیا کہتے ہیں سب سو جائیں گے. تو ہمارا پروسیس بھی یہ ہے، کبھی کوئی ایکٹیو ہوتا ہے کبھی کوئی ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے لانگ ٹرم آپ کے موٹیویشن کے لیکچرز دینے کا، سکھانے کا. اور کوئی سوال ہو تو آپ لے لیں آپ. جی بھائی، ابھی جیسے آپ نے ایک بات کی نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ آپ نے کس طرح پراسپیکٹ کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو پہلے جاننے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ بس یہ چاہیں کہ وہ جوائن ہو جائیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ ریلیشن بلڈ نہیں کریں گے نا تو جوائننگ مشکل ہو جائے گی. اگر ریلیشن بلڈ ہوگا تو وہ پرسن آج نہیں تو کل نہیں تو 4 مہینے 6 مہینے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی جوائن ہوگا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے اپنا. ٹھیک ہے، مطلب میرے ساتھ اس طرح کی لیڈس بھی جوائن ہوئی ہیں فار ایور کمپنی میں، جہاں پر 1,20,000 1,40,000 روپے لگانے پڑتے ہیں. اس طرح کی لیڈ جو مجھ سے آج سے 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے سے کنیکٹ تھی، تو وہ اگر میں یہ بولتی کہ نہیں یہ بس جوائن ہو جائیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو بس میں ان سے بات نہیں کر رہی یا مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اگر میں یہ کرتی تو وہ ظاہر ہے کسی اور کو ڈھونڈ لیتے. میں نے ان سے اپنا اتنا اچھا ریلیشن بلڈ کیا کہ انہوں نے 4 مہینے بعد بھی 6 مہینے بعد بھی جوائن ہوئے تو میرے ساتھ ہی ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر ریلیشن اپنا بلڈ کرتے ہیں نا تو یہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بہت فائدے مند چیز ہوتی ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کو پلان دکھا رہے ہو تو وہ فوراً ہی آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے. ٹائم لگتا ہے، سوچنے میں ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ سوچنے میں ٹائم لیتے ہیں، کچھ کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کام کرتے ہو نہیں کرتے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اپنے مائنڈ میں اس چیز کو تھوڑا سا ہٹا دیں کہ بس میں جس کو بھی اپنا پلان دکھاؤں یا میں جس کو بھی گائڈ کروں وہ فوراً جوائن ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ والی چیز نکال دیں. اگر یہ والی چیز آپ کے مائنڈ میں ہوگی نا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کام کرنا. آپ نے بس پازیٹیو رہتے ہوئے کام کرنا ہے کہ میں نے پلان سمجھا دیا، اب ان کی مرضی ہے جوائن ہوتے ہیں ہو جائے، نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایمانداری سے چلتے رہو گے، آنےسٹی کے ساتھ چلو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دیکھے گا کس طرح سے کامیابی دیتے ہیں. تو جو نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا، وہ بیسکلی یہ چیز ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی پراسپیکٹ آیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے ان کا نیم وغیرہ پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے آگے یا کوئی جاب کرنے والا ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے، تو آپ نے ایک کوشچن ان سے کرنا ہے کہ آپ آن لائن کام کیوں کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ان کی نیڈ پتہ چل جائے گی کہ ان کی ضرورت کیا ہے. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کیا بولے گا کہ میں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں آن لائن کام. ٹھیک ہے، یا میں اپنی پڑھائی کے ایکسپینس اٹھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ایک ہاؤس وائف ہے اگر، تو وہ مدر ہے، تو وہ آپ سے کیا بولے گی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں یا میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ آپ ان کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ ایک بہت ایموشنل پچ کر سکتے ہیں. اگر آپ خود ہاؤس وائف ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں کہ بالکل میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میں نے بھی اس پلیٹ فارم کو اسی لیے جوائن کیا تھا کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کروں یا اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا، آپ دونوں ریلیٹیبل ہو گئے. تو اس طرح وہ ایک تھوڑا لائٹر اس میں آ جائیں گی، اور وہ پھر
سوچیں گے جوائن ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، اگر ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا ہمارے جیسا ہی ہے تو ہم تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی لیڈ کو کمفرٹیبل کرنا ہے. اب اگر کوئی آپ کے سامنے اسٹوڈینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ خود اسٹوڈینٹ نہیں ہو، آپ ہاؤس وائف ہو، تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کے لیے تو یہ بیسٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس اچھا، اگر آپ اسٹوڈینٹ ہے تو بہت زبردست، مطلب ماشاء اللہ سے آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے اپنے لیے. ویسے اتنی مہنگائی ہے، پھر پڑھائی کے ایکسپینسز ظاہر ہے اس طرح پورا نہیں ہوتا، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے لیے ابھی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ ڈگری کے ٹائم تک جائیں گے، ڈگری لینے میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں، تو اس ٹائم تک آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایک ڈگری لیتے ہوئے بھی آپ کو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی ایک نارمل آپ نے بی ایس کیا ہے یا ایم ایس کیا ہے تو آپ کو وہ کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی. تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنی ایک سائڈ ہسل ابھی سے بنائیں، تاکہ وہ جو 4-5 سال ہیں اس ٹائم تک آپ کا ایک اچھا انکم آپ آن لائن جنریٹ کرتے ہو، کہ اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے ہو گئی؟ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہو گیا. اب آپ لوگ، میں جتنی آپ لوگوں کو باتیں بتاتی ہوں، اگر آپ لوگ یہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا تو یہ بہت آپ کے لیے کام آنے والی چیزیں. ٹھیک ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ ملتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 2 منٹ میں کسی بھی پرسن کو کنورٹ کرتی ہیں. یہ اچھا، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ. جی اگر بھائی. فاطمہ باجی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت جو کرنٹ پوزیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک میجورٹی اس وقت کام کر رہی ہے آن لائن. اچھا، کچھ لوگ آف لائن بھی کرتے ہیں کام. اچھا، یہ دونوں ایکسٹریم ہے، یعنی توازن نہیں ہے ان میں. اچھا، میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ سمجھنا یہ ہے کہ آف لائن کریں یا آن لائن، آپ اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں: انفلوئنس سرکل اور مطلب انجان لوگ. ایک تو دیکھیں، جس طرح گاڑی کے 4 گیئر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کا فرسٹ گیئر جو ہوتا ہے نا، وہ فیملی ہوتا ہے. آپ کے رشتے، کبھی بھی رشتے دار، فرسٹ کزن جو ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے آپ کا ہاٹ سرکل. سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا وارم سرکل، سیکنڈ گیئر. اس میں آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، جاب کرنے والے، محلے دار، کلاس فیلوز. آپ کا مین یہی ہے. اگر آپ گاڑی بھی چلائیں گے تو سیکنڈ گیئر سب سے اہم گیئر ہوتا ہے. تو آپ کا گیئر، آپ کا مین سرکل یہی ہے. بہت زیادہ ریشو کامیاب نیٹ ورکرز کا ان کا ہوتا ہے جو اس یہاں سے 10-15 لوگ سمیٹ لیتے ہیں اپنے کلوز سرکل سے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ساتھ ایک دبئی سے جوائن ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ساس تک کو جوائن کرا دیا، بھائیوں کو کرا دیا، کزنس کو کرا دیا ہے. تو اچھا، اس میں حکمت عملی بھی، اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے. دیکھیں، آن لائن کام میں آپ فوراً اسٹیٹس لگاتے ہیں، مختلف گروپس میں سینڈ کرتے ہیں آپ کی جو بھی کمپنی کا پورٹ فولیو ہے، انویٹیشن ہے. اور جو آپ کا ہمارے والا کام ہوتا ہے نا آف لائن، اس میں جب تک ریلیشن مینٹین نہیں کر لوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا میرا کبھی ڈی پی نہیں لگی ہوتی ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں لگا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے سلیکٹ کرتے ہیں کسی کو، ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے زیادہ تر اس وقت اس میٹنگ میں خواتین ہیں، انہیں پتہ ہے کہ توے پہ روٹی کب رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹھنڈے توے پہ رکھیں گے تو آٹا چپک جائے گا. تو اسی طرح یہ ایک سائنس ہے آپ کے اس کی ریلیشن شپ مینٹیننگ کی، انویٹیشن کی. میں بتاؤں، یہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. کسی زمانے میں جمعیت میں ہوتا تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں، تو وہاں زیادہ تر ہم تبلیغ کرتے تھے. ایک لڑکا میرے محلے میں تھا، اس کو مجھے انوائٹ کرنا تھا. تو ہم لوگ پہلے کوشش کرتے تھے کہ کامن ویلیوز تلاش کریں، کہ ایسی چیزیں ڈسکشن کی ڈھونڈیں جو اس کو پسند ہے. تو مجھے پتا چلا کہ اسے کبوتر پالنے کا شوق ہے. تو یقین کریں، میں کئی ہفتے حیدرآباد میں ہوتا تھا، وہ جو پرندوں کی مارکیٹ تھا، وہاں جا کے کبوتروں کی میں نے معلومات لی، پھر اس سے ڈسکس شروع کیا اور اسے جوائن کروایا چند مہینوں میں. تو اس حد تک ہمارا پراپر کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب
اگر میں نیٹ ورکرز کو انوائٹ کرتا ہوں نا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ میں اپنی حکمت عملی بتا رہا ہوں کہ میں جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے نا، تالیاں بجا رہا ہے، تو سمجھو اس وقت وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. صرف تعلقات بنائیں، اسے انوائٹ نہ کریں. آپ وہ نیٹ ورکر ڈھونڈیں جو وہاں سے ڈی موٹیویٹ ہو چکے اس پلیٹ فارم سے. اس کو پھر آپ بولیں گے وہاں آپ نے ٹائم لگایا، تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ ٹائم لگا کے دیکھیں. تو اللہ کا شکر ہے میری ٹیم میں فاطمہ باجی کو پتہ ہے بہت سارے دوسری کمپنیوں سے ہی آئے ہوئے نیٹ ورکرز ہوتے ہیں. تو اس طرح چیزوں کو نا سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے. اچھا رہا دوسرا وہ جو آن لائن کام ہے، اس میں ظاہر بات ہے یہ فاطمہ باجی وغیرہ جو ڈائٹ کرتی ہیں کہ آپ کو اسٹیٹس شو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن کبھی بھی ہے نا اپنے فیملی گروپ ہے، دوستوں کا گروپ ہے، کلاس فیلوز کا، اس میں کبھی بھی آپ اجتماعی دعوت نہیں دیں، کلیکٹو کمپین نہیں چلائیں. اس میں کیا ہوگا، فرض کریں 50 آدمیوں کو واٹس ایپ گروپ پہ 40 بولیں گے کہ یہ فلاں تو ہے نا وہ بندے گھیرنے کے والے کاموں میں لگا دیں ہمیں. اس کے جگہ ہمیشہ اپنے جان پہچان والے سرکل میں، جسے ہم انفلوئنس سرکل کہتے ہیں وارم سرکل، اس میں ہمیشہ 1 to 1 دعوت دی جاتی ہے. جیسے شیئر کرتا ہے نا، آپ نے نیشنل جغرافک پہ دیکھا ہوگا کہ شیئر ہے نا ہرن کو یا جس کا بھی زیور کو الگ کرتا ہے ریوڑ سے، پھر اس کا شکار کرتا ہے. پوری پلاننگ سے کرتا ہے نا شیر شکار. تو اس طرح آپ ان نون جگہوں پہ تو جان دل چاہے جو بھی اسٹیٹس ڈالنے ڈالیں، لیکن جو آپ کے جان پہچان والے ہیں انہیں کبھی اکٹھا انوائٹ نہ کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک خراب آدمی 10 اچھے آدمیوں کو خراب کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بھائی، یہی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح ایک پرسن ہے جس کو جوائن نہیں ہونا یا اس کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے، تو وہ وہاں پہ ان سب کے ساتھ اسی ٹائم اپنا بیڈ ایکسپیرینس شیئر کر دے گا کہ میں نے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کی تھی، چاہے وہ کوئی اور سی کمپنی ہو، اور مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس طرح آپ کی لیڈس خراب ہوں گی. اب تو یہ اچھا، یہ جو باتیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ مجھے نہیں، میں تو کہیں بھی نہیں سنتا کہ کہیں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ اس وقت نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے نا فاطمہ باجی، یہ جو آر او آئی پلیٹ فارمز ہیں نا، آپ لوگوں کا اتنا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے میرے دوست تو ہے نا کراچی میں، کئی تو ایسے ہیں جو ہر سال خود کی اپنی ویب سائٹ بنا کے کروڑوں کماتے ہوں. ان کا ہے یہ دھندا ہے. بہرحال ان کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، ایک کڑھائی شاپ پہ بلاتے ہیں، مرغی کی بکرے کی کڑھائی کا جب ڈھکن کھلتا ہے ٹریننگ اسٹارٹ، جب کھانے کے بعد ڈکار آئی ٹریننگ ختم. بس یہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، کیا تو آپ سنیں، آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ آپ ایک ایک 1.5 گھنٹے کے سونو شرما، ڈاکٹر سریخا وغیرہ کے لیکچر سن سکتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو وہ وزڈم، وہ نالج ملے گی کہ آپ کبھی لڑ کھڑائیں گے نہیں، کبھی آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. انشاءاللہ ہر بات کا، ہر آبجیکشن کا آپ کے پاس جواب ہوگا. تو یہی بات ہے کہ دیکھیں، میں اسی بات کا قائل ہوں کہ ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جیسے میں اپنا نیوٹریشن اگر سیل کرتا ہوں تو میں آغا خان کے FCPS ڈاکٹرز پہ جاتا ہوں، میں گلی والے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتا ہوں. تو اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی آپ اسپیشلسٹ بنیں. یہ باتیں عام طور پہ نہیں سکھائی جاتی. میں آپ کو بتاؤں فاطمہ باجی، اورفلیم سوری DHN کا آفس شارع فیصل کراچی پہ، وہاں آپ چلی جائیں، ایک ہفتے جائیں، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بیکار لوگ ہیں. جو وہاں سیل کرتے ہیں وہ آفس آتے ہی نہیں ہے. اچھا، وہاں آپ جا کے 2 سال سے ایک لڑکا یا لڑکی بیٹھی ہے، اس سے پوچھیں مارکیٹنگ پلان کیا ہے. اسی طرح آپ جا کے اورفلیم کے لڑکا یا لڑکی سے پوچھیں مارکیٹنگ پلان، وہ بولتے ہیں ہمیں تو پروڈکٹ بیچنا آتی ہے، مارکیٹنگ پلان تو ہمارے سینئر کو آتا ہے. مطلب اس وقت جو پاکستان میں اپلائنز ہے نا، کوئی بھی کمپنی ہو، وہ صرف اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا انہیں اپنے مطلب کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے ڈاؤن لائن کو، یعنی انہیں سیل نکالنی ہوتی ہے. سیدھی بات ہے.
وہ کمپلیٹ چیزیں ایکسٹرا چیزیں نہیں بتاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اپ لائن ان کا ڈاؤن لائن ہے نا بہت زیادہ باخبر ہو، وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں مختلف سسٹمز کی، وہ بس اتنا بتاتے ہیں کہ ان کا مال بکتا ہے فور کوئی بھی ہو کمپنی. تو یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ 4,000 کی کمیونٹی ہے، اگر ان میں سے 100 آدمی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے نا تو ہم انقلاب لے آئیں گے پاکستان میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں. تو اور کوئی سوال ہو کسی کا تو بے دھڑک کریں، یہ ہم سب ہے نا، یہ ایک طرح کا اسٹڈی سرکل ہے، یہاں کوئی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ سینئر جونیئر والا چکر ہے، سب ہم ایک جیسے لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں. تو آپ کا کسی کا بھی کوئی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ جواب دیں. کسی کا نہیں ہے سوال؟ چلیں پھر 9:25 ہو گئے. نرگس باجی آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم سر. بھائی جی جی. میں نے یہ کہنا تھا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نا نئے ممبرس کو نالج دیں تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کس طرح سے اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہاں سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ممبر مل سکتے ہیں. پلیز اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نا کوئی انفارمیشن جو ہے وہ. اگر ہاں اگر آپ سسٹر مطلب آپ ٹیم کو بتانا چاہ رہی ہیں یا نئی مارکیٹ نئے پروسپیکٹ پہ کام کرنے کا سوال پوچھ رہی ہیں میں سے؟ جی جی دیکھیں اگر جو آپ کی ٹیم آئی ہے نا، جو آپ کی فرض کریں آپ کی 8 آدمیوں کی ٹیم بن گئی ہے، 10 آدمیوں کی ٹیم بن گئی ہے، تو اس میں جی سے ایک چیز ہے نا یاد رکھیے گا، کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہے، اس میں وہ جی جی قانون یہ کہتا ہے کہ 10 آدمیوں میں سے 1 یا 2 ہی کام کا ہوگا. یہ ایک جی تلخ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ اپنی ٹیم کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اپنے پاس لسٹ بنا لیں اے بی سی. فرض کریں آپ کے 10 آدمی ہیں ٹیم میں، اے وہ ہیں جو آپ کو رسپانس اچھا دے رہے ہیں اور ریزلٹ بھی دے رہے ہیں. ایک تو آدمی وہ ہے نا کہ ٹریننگ ساری اٹینڈ کر رہا ہے لیکن ریزلٹ نہیں دے پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی ایک وہ ہے جو ٹریننگ ایک آدمی وہ ہے جو ٹریننگ بھی لیتا ہے، میٹنگیں بھی اٹینڈ کرتا ہے، مہینے میں کم از کم 8 جوائننگ ڈال رہا ہے، وہ ایکٹیو ہے ہمارے لیے. اسے آپ جی جی رکھیں اپنی اے ٹیم میں، کور ٹیم کہلاتی نا. سیکنڈ آپ کا جی بی جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو میٹنگیں اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کی فون کال اٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لیکن ابھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، یعنی ریزلٹ نہیں دے رہے، صرف سیکھ رہے ہیں. انہیں آپ کوشش کریں کہ وہ جی بی سے اے کی طرف لائیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس ہے نا نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اچھی ٹریننگ سونو شرما وغیرہ کی کچھ سلیکٹ کریں یا ہم سے لیں. رین بی این بی اگر آپ پلیٹ فارم کر دیں تو رین بی این بی کی معلوماتی لیں. ایک انڈین صبح شام ہمارے ہوتے ہیں سیشن، وہ دیکھ لیں. اس کا شروع کا آدھا گھنٹہ مارکیٹنگ پلان بتاتے ہیں، وہ رکھ لیں. یعنی جو آپ نے سیکھا ہے نا وہ ان کو سکھا دیں. نیٹ ورک جی جی مارکیٹنگ میرا ایک سینئر تھا جو راجپوت تھا، جی وہ کہتا تھا کہ جی نعمان یہ تو بہت زبردست کام ہے، اس میں 2 انسان کے پتر ڈھونڈنے، انہیں کہا جو تو نے سیکھا اسے سکھا دے. مطلب بات اس کی اپنی جگہ صحیح تھی. تو آپ کے ساتھ جو ٹیم بنتی جا رہی ہے نا انہیں زیادہ سے زیادہ سکھائیں، ٹائم دیں. اچھا سی کیٹیگری وہ ہے جو جوائن ہو رہے تھے اور اس کے بعد وہ لسی پی کے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی اب بیسٹ ہو گیا. انہیں آپ کال نہیں کریں، اپنا ٹائم برباد نہیں کریں، لیکن انہیں صرف میسج پہ رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں 10 میں سے 5 وہی لسی پینے والے ہوں گے، تو ان 5 کو تو چھوڑ دیں اور باقی جو اے اور بی ہے نا ان پہ محنت کریں اور اپنی نئی ٹیم بڑھاتے رہیں. یہی جی جی ہے یہ انسانی خون ہے نا.
خراب بھی ہوتا رہتا ہے، نیا بھی بنتا رہتا ہے. اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اسی طرح درخت ہوتا ہے نا، آپ دیکھتی ہیں کہ جی جب بہار آتا ہے نئے میں پتے آتے نا تھوڑا سا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کچھ سوشل میڈیا کا جو ہے جی ہیں. سوشل میڈیا کا جی آپ بتائیں. سسٹر، سوشل میڈیا کی ہماری ایوری ویڈنسڈے کلاس ہوتی ہے جس میں آپ کو سوشل میڈیا کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. کل آپ تھیں کل کے سیشن میں؟ جی میں کل تھی. جی، تو اسی طرح سے کل آپ نے سیکھا تھا کہ ٹک ٹاک پہ کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے. جی میں نے سیکھا ماشاء اللہ سے پراپر سے. میں جی اسی کے حوالے سے جانا تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم نے اس پہ جو پوسٹر وغیرہ لگانی ہے، اس میں جو چیزیں لگانی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یا تو پھر یوٹیوب پہ ویڈیو سینڈ کر دیں تاکہ ممبرس کو آسانی ہو اس میں کہ اکاؤنٹس کس طرح سے بنانے ٹک ٹاک کے اور کس طرح سے اپنی پوسٹیں تیار کرنی ہے. جی، ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنانا تو مجھے لگتا ہے اب سب کو ہی آتا ہوگا، اور جن کو نہیں آتا کیونکہ یہ پھر ایک بہت بیسک چیز چلی جائے گی نا، تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جن کو آتا ہے وہ پھر تھوڑا سا میس ہو جاتا ہے. تو جو اس طرح بیسک والی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اپ لائن سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیز بتائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو بھیج دیں گے. صحیح ہے کہ اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے، جی پوسٹ کس طرح ریڈی کرنی ہے. جی یہ ہے کہ ممبرس کے لیے میں یہ پوچھ رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بیسک انفو بھی نہیں ہوتی ہے نا ان چیزوں کی. جی، اسی کے لیے وینسڈے کو ہمارا سوشل میڈیا پہ کیسے کام کرنا ہے وہ فاطمہ باجی سکھاتے ہیں. تھرسڈے کو ان کا نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ٹاپک ہوتا ہے. یہ میں رمضان کی بات کر رہا ہوں. منڈے ٹیوزڈے ہم جی برائڈ بی این بی کا بیسک پلان جو ہے بزنس پلان وہ پروفیسر کامران بتاتے ہیں. سیٹرڈے کو جی سمیرا وقار جو سعودیہ میں پروفیسر ہیں ان کا کل ہوگا. تو اس طرح ہے سلسلہ. جی تو مجھے نہیں پتا آپ باقی کے یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو ٹھیک ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں کہ آپ ہاؤ ٹو مطلب ویڈیو ایڈٹ کرنے کا بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو ایک اچھی ویڈیو ہوگی وہ شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کا بھی ٹائم سیو ہو، باقی جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں ان کا بھی ٹائم سیو ہو. جی چلے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گیا. انشاء اللہ گروپ میں پھر جو بھی ڈیٹیل چاہیے ہوگی وہ پوچھ لی جائے گی. جی ٹھیک ہے، آپ گروپ میں پوچھ لیجیے نا اور یہ سیشنز اٹینڈ کرتے رہیے. عید کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا این ڈی او کورسز شروع کریں گے، لیول 1 شروع کریں گے. لیول 1 میں ہم سکھاتے ہیں کہ ایک آدمی جب جوائن کرتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو اس کو شروع کے 1 سے 3 مہینے کیا کام کرنا ہے یہ کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے، وہ ہم سکھائیں گے. نمبر 1 اسے یہ نالج دیں گے کہ تم نے رائڈ بی این بی یا رین بی این بی جو جوائن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کیا ہے تو کیوں کیا ہے، وجہ بتائیں گے. تیسری چیز ہم یہ بتائیں گے کہ شروع میں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے. کچھ چیزوں سے رکنا ہے وہ بھی بتائیں گے. رکنے کی بھی بہت سی چیزیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نا، کئی دفعہ بہت سے غلط کام ہم کر دیتے ہیں جوائن ہونے کے بعد، اس سے بچنا ہے. تو یہ ساری ایک ڈیٹیل ٹریننگ ہوگی اور ہمارے مطلب یہ عید کے بعد ہمارا شروع ہوگا اور فری آف کاسٹ ہوگا، اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. سب سب لوگ اس میں ویلکم ہوں گے. اس میں یہ فاطمہ باجی، سمیرا باجی وغیرہ، پروفیسر کامران، یہ لوگ آپ کو مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے تو کرنا، نہیں تو آج کا ابھی آف کرتے ہیں. 9:30 ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا. کسی کا سوال ہے تو کر لیں، تو نہیں ہے تو پھر بس اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سہولتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، ہم پہ اپنا فیضان عطا فرمائے، ہمارے کاموں میں برکت دے، ہماری روزی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. تو ابھی آج کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ کل 9 بجے ہوگی کلاس. سیشن کل 9 بجے ہوگا کیونکہ وہ سعودیہ سے بات کریں گی تو انہوں نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے سمیرا باجی.
ٹھیک ہے جی، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.